ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ پولیس میں ہو یا فوج میں ہو یا معاشرے کا عام فرد ہو، اچھا ہیں کتنے وہ؟ 100 سے 150 100 سے 150 خواتین ہیں جو فنڈنگ یہود و نصارہ سے لیتی ہیں، اسرائیل سے لیتی ہیں، فارن فنڈڈ لوگ ہیں، اور پاکستانی معاشرے کے اندر اس رسم کو چلاتی ہیں۔ ہمیں میرا کم از کم یہ یقین ہے، اعتماد بھی ہے کہ عمران خان کی حکومت سیدھے راستے پہ جا رہی ہے، ملک کے لیے بہتری کرے گی۔ کسی میراثی یا بھانڈ کے تماشا لگانے سے حکومتیں نہیں گرا کرتی، حکومتیں تب گرتی ہیں جب اللہ کی نافرمانی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جب وہ ان چیزوں کو پسند کریں جو زمین میں فحاشی کو پھیلاتی ہیں اور ان کو روکے نہیں۔ جن کے اختیار میں ہوتا ہے ان کو روکنا چاہیے۔ ملک اگر صحیح جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ایسی برائیوں کا خواتین مارچ کے نام پہ مقصد ان کا یہ ہو کہ ہم نے پاکستانی معاشرے کو ریپسٹ قرار دینا ہے اور زناکار قرار دینا ہے، برا قرار دینا ہے، دنیا کے سامنے اس کا نقشہ۔ مجھے بتاؤ کس پولیس والے کے گھر میں عورت نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کس سیکورٹی ایجنسی کے گھر میں نہیں ہے؟ ان کو کیوں اجازت دی جا رہی ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ایک سیکیورٹی دے کر ان کو ایک خاص جگہ پہ ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ ہمارے 22 کروڑ عوام کی دل آزاری کریں؟ ایک مولوی ایک تقریر کرے یا کوئی خطیب ایک تقریر کرے جس سے دل آزاری ہو، اس پر نفرت انگیزی کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری غیرت والی خواتین، پورے ملک کی مشرقی تہذیب رکھنے والی خواتین اور عزت دار، جن کو اللہ نے عظمت دی ہے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے آ کر عظمت دی ہے، جن کو اسلام نے آ کر سیکیور کیا ہے اور محفوظ کیا ہے، برائی سے بچایا ہے، معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کر گئے ہیں، ان کے دل آزاری کر رہی ہیں، ان کی دل آزاری کر رہی ہیں ہمارے پورے معاشرے کی اتنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ وہ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گرے بالوں پر اوڑھنیوں کو ڈالو۔ انہوں نے کپڑے اتارے ہیں انتہائی کم کپڑوں کے اندر، ایک ایسا لچر قسم کا ترانہ بنایا ہے، لفنگا قسم کا، بے حیائی قسم کا، حیا سوز قسم کا ایک ایسا انہوں نے ترانہ بنایا ہے کہ پورے معاشرے کے مردوں کی غیرت کو اور پاکستان کی خواتین کی ایسی غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اگر اس چیز کو اجازت دی جاتی ہے، یہ معاشرے کے اندر ایسا ایک جراثیم ہوگا کہ جس سے برائی ان کنٹرول ہوگی، اور جس معاشرے میں برائی کو روکا نہ جائے وہاں بدامنی لازم ہو جاتی ہے، وہاں بدامنی اور انتشار لازم ہو جاتا ہے۔ اور ہم بھی حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے کام سارے صحیح ہیں، اور میں نے آج تک آپ کو ریاست مدینہ کہہ کر تانا نہیں دیا ہے، لیکن اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کو روکا جائے، پولیس ان کو سیکیورٹی دینے کی بجائے ان کے اس فنکشن کو بند کرائے۔ کراچی کے اندر اگر تم لوگوں نے بند نہ کرایا تو کراچی کی قوم، ان کی غیرت مند مائیں بہنیں، یہ سب مل کر ایسے کسی بھی فنکشن کو کراچی میں وقوع پذیر نہیں ہونے دیں گی۔ کم از کم کراچی کے عوام اللہ کو ماننے والی قوم ہے، اللہ کے نبی کو ماننے والی قوم ہے، اسلام کو ماننے والی قوم ہے۔ پاکستان کے اس شہر میں سب سے زیادہ مذہبی طبقہ رہتا ہے، اور اگر یہ برائی آپ نے ٹی وی چینل کے زور پر پھیلائی تو یہ قوم خود نکلے گی، اور پھر تم کہو گے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو برائی کرنے کے لیے قانون ہاتھ میں لینا جائز کس دنیا کے اندر ہے؟ کس دنیا میں آپ ایک برائی کو، فحاشی کو، بے حیائی کو اور اسلامی تہذیب کو اور مشرقی ثقافت کو تہس نہس کریں اور پھر کہیں قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے؟ اگر پولیس والوں کے گھر میں غیرت مند مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے اس مارچ کو اس دفعہ کینسل کرانا چاہیے، کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی اس پہ گفتگو نہیں کی۔ یہ ہماری صرف مولویوں کی نہیں، انہوں نے پولیس والوں کو بھی ریپسٹ کہا ہے، فوج والوں کو بھی ریپسٹ کہا ہے، جاگیرداروں کو بھی ریپسٹ کہا ہے، سرداروں کو بھی ریپسٹ کہا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کے معاشرے کو برا کہا ہے، گندا کہا ہے، جبکہ یہ وہ معاشرہ ہے
جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، یہاں اسلام کی عظمت کو ماننے والے 99% ہیں، اسلامی تہذیب کے پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے جو پاکستانی معاشرے کو گندہ کریں۔ اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو انسا، جس کی بیٹی ہو، لم یعدھا، وہ زندہ درگور نہ کرے، ولم یوہنھا، اس کی توہین نہ کرے، ولم یؤثر علی ولدھا، وہ اپنے بیٹے پر بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنت، میرے اسلام نے تو یہ احسان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دینی، بیٹی کو ترجیح دینی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اور یہ بیٹی کو ترجیح دینے کی بجائے کہتے ہیں بیٹی بازاروں میں گھومے اور غیروں کو، یہ در حقیقت پاکستانی معاشرے کو وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں فحاشی کا راج ہو، اور دوبارہ یہ معاشرہ عورتوں کو چوراہوں پہ گولیاں مارے۔ پہلے کاروکاری کے نام سے ہے، اب اس نام سے لوگوں کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، اور جو پاکستانی معاشرے کی دل آزاری کرے گا اس کو بخشنا نہ اللہ بخشے گا نہ یہ قوم بخشے گی۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس 8 مارچ کے عورت مارچ کو روکنا یہ لازم ہے، اور اگر نہیں روکا اور قوم نے روکا تو پھر یہ الزام ریاستی ایجنسیوں پر ہوگا کہ انہوں نے اس فحاشی ڈانس کو اور فحاشی کو سر عام کیوں پھیلانے دیا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما ربی الفواحش، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، نہ ظاہری طور پہ برائی پھیلانی ہے نہ خفیہ طور پہ برائی پھیلانی ہے۔ وہ خفیہ کی شاید معافی ہو جائے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل امتی معاف الا المجاہرین، کہ شاید خفیہ طور پر اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھنے والا، کیونکہ رب کبریا بھی ستار ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن وہ امتی کبھی نہیں بخشے جائیں گے جو اپنی برائی کو سر عام کریں، مجاہرین کریں، جہرن کریں۔ یہ برائی جہرن ہو رہی ہے، جب اللہ معاف نہیں کرتا تو زمین والے کیسے معاف کریں گے؟